اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قادیانیوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے عامر منیر سابق قادیانی مربی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں 5 فروری کے حوالہ سے یوم یکجہتی آزاد کشمیر منایا گیا اور مختلف ریلیاں نکالی گئیں، مختلف جلسے اور جلوس کیے گئے۔ آج میں آپ کے سامنے مسئلہ کشمیر اور فتنہ قادیانیت، یہ حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ کشمیر جنت نظیر وادی جو ایک وقت میں لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونجتی تھی اور نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کی فضا معطر تھی، لیکن وہ ایسے کون سے حالات، کیسے حالات، کب، کیوں اور کیسے پیش ہوئے کہ آج کشمیر کے اندر میری مائوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور میرے نوجوان، میرے مسلمان بھائی، ان کے خون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کئی میری مائیں اور بہنیں جو بیوہ ہو رہی ہیں اور کئیوں کے یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ آخر وہ کون سے ایسے منظر تھے؟ تو ناظرین کرام، یہ کشمیر جنت نظیر وادی پر مسلمانوں نے 8ویں صدی ہجری میں اس کے اوپر اپنی اسلامی حکومت قائم کی۔ 8ویں صدی ہجری میں ان کی مسلمانوں کی پہلی حکومت یہاں پہ قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد کشمیر مختلف ادوار سے گزرتا رہا، اور پھر اس کے بعد کشمیر کے اوپر ہندو ڈوگرا خاندان اس کے اوپر مسلط ہو گیا، اور جب وہ ہندو ڈوگرا خاندان اس کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت انگریز سامراج نے اس کشمیر وادی نظیر جنت نظیر کو راجہ رنجیت سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے مقابل پر ایک شیخ امام دین رحمۃ اللہ علیہ مرد قلندر میدان میں آئے اور انہوں نے علم جہاد کو بلند کیا اور رنجیت سنگھ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو ناظرین کرام، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر انگریز نے اپنا وہاں پہ کردار ادا کیا اور شیخ امام دین رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دلوائی اور ڈوگرا خاندان کو ایک بار پھر کشمیر جنت نظیر وادی کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 کی جنگ لگ گئی، جس کو جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے، اور اس جنگ آزادی میں مرزا غلام قادیانی کا خاندان یہاں سے شامل ہوتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا خاندان 1857 میں مرزا غلام قادیانی کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ 50 گھوڑوں کے ساتھ، مسلح گھوڑوں کے ساتھ انگریز سامراج کی فوج کے ساتھ معاونت کرتا ہے اور آئندہ بھی یقین دہانی کرواتا ہے۔ تو اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کو اور اس کے خاندان کو یہاں کشمیر میں بہت سی مراعات ملنا شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کو دیکھ لیجئے۔ مرزا غلام قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا تو سب سے سارے کا سارا مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت وہ کشمیر کے گرد گھومتا ہے، اور دراصل مرزا غلام قادیانی نے کشمیر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ثابت کرنے کی جو ناکام اور نامراد کوشش کی ہے اور دین اسلام سے ارتداد اختیار کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز سامراج کو کشمیر کے اندر مضبوط کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کا جو پہلا نام نہاد گدی نشین نام نہاد گدی نشین نور الدین عرف نورا نائی، یہ انگریز سامراج کی بادشاہی طبیب تھا،
اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے مراعات ملنا شروع ہو گئی. تو میرے بھائیو یہ سلسلہ وہاں سے چلتا رہا، اور پھر جب کشمیر کو اس وقت مزید اندھیروں میں دھکیل دیا گیا جب 1934 میں پہلی شملہ کے اندر کشمیر کمیٹی بنتی ہے، اور اس کا جو صدر بنایا جاتا ہے وہ صدر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود بنایا جاتا ہے، اور اس نے انگریز سامراج کی چاپلوسی کرتے ہوئے اور انگریز کے تلووں کو چاٹتے ہوئے انگریز کی مدد کے ساتھ کشمیر کو اندھیروں میں دھکیل دیا. اور پھر میرے بھائیوں 1947 کا دور آ جاتا ہے. 1947 میں جب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت علاقے پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو غیر مسلم اکثریت والے علاقے ہیں، جو اضلاع ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائیں گے، تو اس وقت بھی قادیانیوں نے اس ملک پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری کی، اور کشمیر جنت نذیر وادی کو ایک بار پھر مستقل کے لیے مسلسل چلی جانے والی اندھیروں میں اس کو دھکیل دیا. اور آج یہی وہ ایک منظر ہے جو میری مائیں اور بہنیں اپنی عزتوں کو پامال کروا رہی ہیں اور میرے بھائیوں کے خون کیے جا رہے ہیں. اس کا سارا جو پلندہ ہے اور اس کی ساری باغ ڈور جو ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس میں 2 شخصیات کا کردار رہا ہے. ایک شخصیت قادیانیت کی ہے اور دوسری شخصیت انگریز سامراج کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.